بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے فرقان قریشی اور آج میں آپ کو دا مسٹری فائل سیریز کی تیسری قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس فائل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے MF003-P1 اور یہ فائل اس سیریز کی اب تک کی شاید سب سے دلچسپ فائل ہو۔ دلچسپ اس لیے کیونکہ اس قسط کی ٹائمنگ بڑی ہی حیرت انگیز ہو گئی۔ اس فائل میں ہم اوریجنلی ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے تھے کہ جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، یعنی آسمان میں دکھائی دینے والے پراسرار اجسام، آسمان میں اڑتی وہ عجیب چیزیں کہ جنہیں آج ہم دا UFOs کہتے ہیں۔ UFO اڑنے والی کسی بھی ایسی شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ریالٹی نامعلوم ہو۔ وہ چیز نہ تو کوئی جہاز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اور معلوم شے، بلکہ اس کی حقیقت مکمل طور پر نامعلوم ہوتی ہے، اور اسی لیے اسے ایک UFO کہتے ہیں، ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، نامعلوم اڑتی ہوئی چیز۔ لیکن ٹائمنگ اس لیے اتنی زبردست ہو گئی کہ آج سے صرف 5 دن پہلے پینٹاگون نے ان UFOs کے متعلق کچھ خفیہ فائلز ریلیز کر دی ہیں۔ مجھے جب اس ریلیز کا پتہ چلا تو بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں نے سوچا کہ واہ کیا زبردست ٹائمنگ ہے۔ یہاں ہم ابھی UFOs کو ڈسکس کرنے والے تھے کہ انہوں نے بھی ان کے متعلق اپنی فائلز ریلیز کر دیں، لہٰذا میں نے ریکارڈنگ کو ڈیلے کر کے نئے سرے سے ریسرچ شروع کی، ریلیز ہونے والی ان تمام فائلز کو بذات خود سٹڈی کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے حصے آپ کے سامنے پوسٹس کی صورت میں پیش کیے، ان پوسٹس کے ذریعے سروے کیا، ان میں آپ کا ریئیکشن اور رسپانس نوٹ کیا، اور پھر پوری کی پوری قسط کو نئے سرے سے لکھا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ 7 ایسے بڑے سوالات ہیں کہ جو UFOs اور ان فائلز کے متعلق آپ میں سے قریباً ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اور آج ہم انہی 7 بڑے سوالوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ امریکہ میں کیوں ہوتا ہے؟ UFOs خالی امریکنز کو ہی کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ دوسرا سوال کہ جو کئی لوگوں کا شاید سب سے فیورٹ سوال ہے کہ اب یہ واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ہر بندے کی جیب میں کیمرہ ہے تو پھر اسے یہ چیزیں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ تیسرا اور ایک بہت زبردست سوال کہ اسلامی تاریخ اور صحابہ کے آثار میں UFOs جیسی یا پھر اس سے ملتی جلتی روایات کیوں نہیں ملتی؟ چوتھا سوال کہ آخر اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس سوال پر ہم انشاءاللہ کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا انسانوں، جنوں، جانوروں اور فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق موجود ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی ضمن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا کیا کانسیپٹ ہے۔ اگر زمینیں بھی 7 ہیں تو پھر قرآن پاک میں ان کے لیے واحد کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ پانچواں سوال کہ جو بالخصوص ریلیز ہونے والی انہی فائلز کے متعلق ہے کہ اس وقت یہ فائلز ریلیز کرنے کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ اگر یہ فائلز سچ تھیں تو پھر آج تک انہیں چھپا کر کیوں رکھا گیا تھا؟ اور اب اس وقت کہ جب دنیا ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، اس وقت 50 سے زیادہ چھوٹی بڑی جنگیں چل رہی ہیں، تو ایسے میں ان فائلز کو ریلیز کرنے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ چھٹا سوال کہ ان فائلز کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے کیا وہ سارے کا سارا فیک ہے؟ کیا وہ AI ہے؟ کیا واقعی ہم سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور ساتواں اور ایک دلچسپ سوال کہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ آخر ان فائلز کے اندر ہے کیا۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اور کچھ تصاویر بھی دکھاؤں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ان فائلز میں کیسے کیسے حیرت انگیز اور دلچسپ مشاہدات موجود ہیں۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک قسط، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں اگے پودوں اور درختوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور یہاں سے ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ UFOs یعنی اڑتی ہوئی نامعلوم چیزیں ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہیں داستانیں دوسری مخلوقات کی، دوسری دنیاؤں کی، سیاروں کی، ستاروں کی۔
لیکن اس وقت یہ موضوع اپنی تاریخ کے سب سے سنسنی خیز موڑ پر ہے، کیونکہ آج سے صرف 5 دن پہلے پینٹاگون نے یو ایف اوز کے متعلق اپنی کئی خفیہ فائلز کو ریلیز کر دیا ہے، پبلک کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود سے یہ فائلز دیکھ کر فیصلہ کر لیں۔ اب تک ٹوٹل 162 فائلز ریلیز ہو چکی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں مزید ڈیٹا بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اپنا پہلا بڑا سوال پوچھیں گے کہ آخر اس سب کی جڑیں جا کر امریکہ میں کیوں نکلتی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جذبات اور ذاتی پسند یا ناپسند ایک طرف رکھنی پڑتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے بھی آپ ہی کی طرح شک ہوا، اور میں نے بھی اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کچھ امریکہ میں کیوں ہوتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ نہیں، ان نامعلوم چیزوں کی رپورٹس صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ملتی ہیں، اور یہ تب سے مل رہی ہیں کہ جب امریکہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لہٰذا ایک کڑی محنت کے بعد میں نے 11 ایسی رپورٹس اکٹھی کی ہیں کہ جو پوری دنیا سے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک رپورٹ میں بھی امریکہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ تمام رپورٹس ڈاکیومنٹڈ ہیں، یعنی کہ میں آپ کو اس کے حوالہ جات بھی بتاؤں گا کہ جہاں سے آپ خود بھی جا کر انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ جن 11 رپورٹس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انسانی تاریخ کی شاید سب سے دلچسپ رپورٹس ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رپورٹس رکھنا شروع کرتا ہوں۔ تاریخ میں موجود سب سے پرانی یو ایف او رپورٹ ہمیں قدیم مصر سے ملتی ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے پپائرس کے اوپر درج ہے کہ جسے آج ہم دا ٹیولی پپائرس کہتے ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی قریباً 1500 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہاں تھوٹمس 3 نامی ایک فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق موسم سرما کی ایک شام مصر کے آسمان پر آگ کا ایک گولا نمودار ہوا۔ نہ وہ کہیں سفر کر رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی سمت میں جا رہا تھا، بس خاموشی کے ساتھ اونچائی پر ہوا میں معلق ہوا تھا، لیکن اتنا قریب کہ وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلتی ایک عجیب سی بو تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس سفیر کی لمبائی اور چوڑائی ایک راڈ یعنی کہ آج کے حساب سے کوئی 150 فٹ کے برابر تھی، مگر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفیر غائب ہو گیا۔ لیکن چند ہی دن بعد ایک مرتبہ پھر سے ہم نے اسے دیکھا، اور اس مرتبہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ سفیرز کی پوری ایک فوج معلق تھی۔ درجنوں لوگوں نے دیکھا کہ آسمان ان گولوں کے ساتھ بھر گیا ہے کہ جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ وہ پورے آسمان کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں اور انتہائی خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے یہاں سے وہاں موو کر رہے ہیں۔ تھوٹمس نے بھی یہ منظر دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ بالکل دنگ رہ گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اس واقعے کو زندگی کی کتاب یعنی کہ دا بک آف لائف کے اندر درج کیا جائے۔ اس واقعے کا اختتام اس طرح ہوا کہ اچانک وہ دائرے آسمان میں بلند ہونا شروع ہوئے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جنوب کی طرف جا کر غائب ہو گئے۔ یو ایف اوز کے متعلق یہ واقعہ ہمارے پاس تاریخ کا سب سے پرانا ڈاکیومنٹڈ واقعہ ہے، جبکہ دوسرا واقعہ رومن امپائر کے دور کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 218 سال قبل پیش آیا۔ میں آپ کو تواریخ اور لوکیشنز اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ محض کوئی کہی سنی باتیں نہیں ہیں بلکہ ریکارڈڈ اور ڈاکیومنٹڈ واقعات ہیں۔ دوسرے واقعے کو ایک رومن ہسٹورین لیوائے نے ریکارڈ کیا تھا، اور جو لوگ انٹرنیشنل تاریخ پڑھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ لیوائے اپنے ہسٹوریکلی ایکوریٹ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، یعنی کہ وہ اصل تاریخ لکھنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ اور وہ اپنی کتاب اب اربے کونڈیٹا میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ اٹلی کے شہر ارپی میں آسمان کے اندر چمکتی ہوئی ڈھالیں ظاہر ہو گئیں کہ جو دیکھنے میں یوں لگ رہی تھی کہ جیسے چاندی کی بڑی بڑی پلیٹیں معلق ہوں۔ کہیں پر چاند جیسے 2 سفیرز دکھائی دے رہے تھے، اور 2 سفیرز ایسے تھے کہ جیسے وہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ کہیں آسمان آگ جیسا دکھائی دے رہا تھا اور کہیں پر ایسے کہ جیسے سرخ پتھروں کی بارش ہو رہی ہو۔ یہ واقعہ سلطنت روما کے سرکاری ریکارڈز یعنی اینلز میکسیمائی کا آج بھی حصہ ہیں،
کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسے سال میں ہوا تھا کہ جو رومن امپائر کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس سال رومن امپائر کارتھیج کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اور اس واقعے کو انہوں نے آسمان میں دیوتاؤں کی ایک نشانی سمجھ لیا، اپنے لیے خصوصی دعائیں مانگ لیں، جانوروں کی قربانیاں دے دیں، تو اس لیے یہ واقعہ رومن امپائر کی تاریخ میں کافی مشہور ہوا۔ تیسرا واقعہ ہمارے اپنے علاقے یعنی بر صغیر کی تاریخ کا ہے۔ یہ واقعہ 8ویں صدی یعنی تب کا ہے کہ جب اسلام ابھی یہاں پوری طرح سے پھیلا نہیں تھا، اور اکثر ریاستوں کی طرح کشمیر میں بھی ایک طاقتور ہندو مہاراجا للت آدتیہ مکت پیڈا کی حکومت چل رہی تھی۔ مہاراجا شمال کی طرف اپنی کسی جنگی مہم پر جا رہے تھے کہ انہوں اور ان کی فوج نے آسمان میں اڑتے ایسے روشن جسم دیکھے کہ جو بار بار نیچے اور اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ان روشن جسموں کا فوری پیچھا کریں، اور ان کے سپاہی گھنے جنگلوں میں بہت دور تک ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن بالآخر وہ جسم ان کی نظروں سے ہی اوجھل ہو گئے۔ یہ واقعہ کشمیر کی مشہور تاریخی دستاویز راج ترنگنی کے چوتھے ترنگ یعنی باب میں درج ہے، کہ جس کی اوریجنل لکھائی سنسکرت زبان میں ہوئی ہے۔ اس کے اوریجنل نسخے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹس میں بھی موجود ہیں، سری نگر کے سری پرتاپ سنگھ میوزیم میں بھی موجود ہیں، اور برٹش پلس آکسفورڈ لائبریریز کے اندر بھی موجود ہیں، کہ جہاں سے آپ کشمیر سے ملی یہ تاریخی UFO رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا واقعہ ایئر 1888 میں چائنا کے اندر ہوا تھا، اور دنیا بھر سے UFOs پر کام کرنے والے ریسرچرز اس واقعے کو ایک سٹینڈرڈ مانتے ہیں، کیونکہ اسے رپورٹ کرنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ چائنا کا سب سے بڑا سائنسدان، ایسٹرونومر اور میتھمیٹیشین ماسٹر شنکوا تھا۔ شنکوا وہ سائنسدان ہے کہ جس نے دنیا کو قطب نما یعنی کمپس بنا کر دیا، موسمی تبدیلیوں جیسے نظریات پر قائم کیا۔ چائنا کی تاریخ میں شنکوا کو وہی رتبہ حاصل ہے کہ جو مسلمان تاریخ میں عبدالہیثم اور الفارابی جیسے سائنسدانوں کا ہے۔ چنانچہ شنکوا جیسے شخص کی آبزرویشنز کو محض خیال کہہ کر ریجیکٹ کر دینا اتنا آسان نہیں۔ شنکوا بتاتے ہیں کہ ایئر 1088 میں چائنا کے صوبے یانگزو کے اندر آسمان میں ایک عجیب چیز نمودار ہوئی، اور صرف 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 10 سال تک وہ چیز دکھائی دیتی رہی، آسمان میں معلق کسی بڑے موتی کی طرح۔ کبھی کبھار اس چیز سے اس قدر تیز چمک نکلتی کہ ڈائریکٹ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ پانا بھی ناممکن ہو جاتا۔ وہ چیز جھیل کے پانی کے اندر سے نکلتی تھی اور اس کی سطح پر بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتی تھی، اور جب وہ اوپر ہوا میں اٹھتی تو اکثر اس میں سے تیز روشنی پھوٹنے لگتی کہ جو اس قدر تیز ہوتی تھی کہ میلوں دور تک بھی درختوں کے سائے بن جاتے تھے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز موڑ وہ ہے کہ جہاں شنکوا کسی قسم کے ایک مکینیکل عمل کے متعلق بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ موتی اچانک سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کہ جیسے سپی کا خول کھلتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک انتہائی روشن اور چمکدار چیز نکلی کہ جو سونے کی جیسی رنگت والی تھی۔ اس واقعے کو شنکوا نے اپنی کتاب دا ڈریم اسکول ایسیز میں کسی داستان کے بجائے ایک سائنٹیفک مشاہدے کے طور پر لکھا ہے، اور یہ واقعہ تاریخ کے مستند ترین UFO واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ 5واں واقعہ 1561 میں پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ میں نے آپ کو حیرت کے دروازے سیریز میں تفصیل کے ساتھ سنایا بھی تھا، اور یہ وہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے پاس ایک آنکھوں دیکھی تصویر بھی موجود ہے۔ 14 اپریل سن 1561 کی ایک صبح جرمنی کے شہر نوئرمبرگ کے شہریوں نے آسمان کے اندر دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں سرخ، نیلے اور سیاہ رنگ کے گولے اور سلنڈرز نظر آنے لگے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں۔ یہ واقعہ اتنی دیر تک چلا کہ نوئرمبرگ والے کہتے ہیں کہ ہم یہ تک بتانے کے قابل ہو گئے تھے کہ کون سی سائیڈ جیت رہی ہے اور کون سی سائیڈ ہار رہی ہے، اور اس منظر کو اس وقت کے مشہور نقشہ نگار ہانس گلیزر نے ایک ڈرائنگ یا پھر ایک تصویر کی صورت میں ریکارڈ بھی کیا تھا کہ جسے دا ووڈ کٹ کہتے ہیں۔ اور جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی میرا بنایا ہوا آرٹ ورک نہیں ہے،
بلکہ اس واقعے کی وہ اوریجنل تصویر ہے کہ جو نوئرمبرگ والوں نے ہمیں بنا کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی آبجیکٹس یوں تھے کہ جیسے سورج کے پیچھے سے نکل رہے ہوں یا پھر اسی کی طرف واپس جا رہے ہوں۔ سفیئرز، ڈسکس نما چیزیں، سلنڈرز، یو نیم اٹ۔ اور پھر کئی گھنٹوں بعد اس منظر کا شاید سب سے پراسرار اور عجیب واقعہ ہوا کہ کالے رنگ کا ایک بڑا سا نیزہ آسمان میں ظاہر ہوا اور ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف اڑتا ہی چلا گیا۔ یہ واقعہ ہوائی جہاز کی ایجاد سے 340 سال پہلے کا ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ وہ کسی قسم کے کوئی جہاز ہوں گے بہت ہی ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور پھر محض 5 سال بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر بیزل میں چھٹا واقعہ ہوا تھا۔ جولائی سے لے کر اگست 1566 کے دوران 3 مرتبہ بیزل کے رہنے والوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ صبح اور شام کے وقت آسمان میں انتہائی تیز رفتار گولے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کہ یا تو جیسے کھیل رہے ہوں یا پھر آپس میں لڑ رہے ہوں۔ یہ تصویر بھی میرا بنایا ہوا آرٹ ورک نہیں، بلکہ بیزل واقعے کے عینی شاہدین کی اپنی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ یہ ہے وہ منظر کہ جسے بیزل والوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گولے اچانک سے بہت زیادہ سرخ ہو گئے اور یکدم ہی منظر عام پر سے غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کے تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کرنے والے رسالے بیزل براڈ شیٹ میں سیمول کوکس نامی ایک شخص نے ریکارڈ کیا تھا، اور اس براڈ شیٹ کا اصل نسخہ آج بھی زیورک کی سینٹرل بیبلیوٹیک یعنی زیورک سینٹرل لائبریری کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ باقی واقعانہ کلیکشن کے اندر بھی آپ کو اس کی کاپیز مل جائیں گی کہ جو 16ویں صدی کے عجیب و غریب اور غیر معمولی واقعات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ آپ خود بھی انہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 7واں واقعہ ایک مرتبہ پھر سے میں نے برصغیر کی تاریخ سے منتخب کیا ہے، اور یہ واقعہ آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھی کتاب تزک جہانگیری کے اندر بھی مل جائے گا۔ 10 اپریل 1621 کی بات ہے کہ جب ہندوستان میں شہنشاہ جہانگیر کی حکومت چل رہی تھی کہ ایک دن الس صبح جالندھر یعنی آج کے انڈین پنجاب میں آسمان سے ایک انتہائی روشن اور چمکدار جسم زمین پر گرا۔ ریکارڈ کے مطابق اس کی چمک سورج کی روشنی جیسی تھی، اور جب وہ زمین سے ٹکرایا تو کئی میل دور تک اس کی آواز بھی سنی گئی تھی۔ یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ شہنشاہ جہانگیر ایک نیچرلسٹ اور قدرت کے کرشموں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والے انسان تھے، لہٰذا اس واقعے میں بھی انہوں نے ذاتی دلچسپی ظاہر کی اور حکم دیا کہ فوراً سے اس جگہ کی کھدائی کی جائے، اور واقعی مغل انجینئرز کو اس جگہ سے ایک انتہائی گرم دھات ملی کہ جو دنیا کے عام لوہے کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف تھی۔ جب وہ دھات تھوڑی ٹھنڈی ہوئی اور اسے جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے شاہی لوہار استاد داؤد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ اس دھات سے میرے لیے کچھ ہتھیار تیار کرو، اور پھر استاد داؤد نے اس لوہے سے جہانگیر کی خاطر 2 تلواریں اور ایک خنجر بنایا تھا کہ جس کے نام تک تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ ایک تلوار کا نام تھا شمشیر قاطع یعنی کاٹنے والی تلوار، اور دوسری تلوار کا نام تھا شمشیر برق سفت یعنی بجلی کسی سفت والی تلوار، جبکہ خنجر کا نام تھا ذوالفقار آتش۔ اور جہانگیر لکھتا ہے کہ عام تلواروں کی نسبت ان تلواروں کی کاٹ حیران کن حد تک زیادہ تھی۔ اچھا، اب ایک بات کہ یہ واقعہ سن کر بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک شہاب ثاقب گرا ہوگا، لیکن اگر آپ اس واقعے کو غور کے ساتھ پڑھیں تو کچھ تفاصیل ایسی مل جاتی ہیں کہ جو کسی اور ہی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر وہ شے میٹیورائٹ یا پھر شہاب ثاقب ہوتی تو مغل لوہاروں کے لیے شہابیوں کا لوہا کوئی اجنبی شے نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں نے میٹیورائٹ سے نکلنے والے لوہے کے متعلق بڑی گفتگو لکھی ہے کہ وہ لوہا برٹل ہوتا ہے، ہتھوڑے سے پیٹنے پر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں نکل کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس دھات کے متعلق وہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب اسے پگھلایا گیا تو وہ اس طرح برتاؤ کر رہا تھا کہ جیسے کوئی ہائی گریڈ سٹیل ہوتا ہے یا پھر کسی قسم کا کوئی انتہائی ایڈوانسڈ الوائے۔ استاد داؤد نے اسے پگھلاتے ہوئے اس میں تھوڑا سا عام زمینی لوہا بھی ملایا تھا، لیکن اس سے بننے والی تلواریں انتہائی تیز کاٹ کر رہی تھیں۔
یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مغل بادشاہ اپنی تلواریں ڈماسکس اسٹیل یعنی دمشقی اسٹیل سے بنوایا کرتے تھے، اور کوئی بھی لوہا چاہے وہ زمینی ہو یا پھر شہابیوں سے نکلا ہوا لوہا ہو وہ ڈماسکس اسٹیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ دھات، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جسے یہ تلواریں کاٹ نہ رہی ہوں، کہ جس کی وجہ سے بہت سے ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ وہ دھات موسٹ لائکلی کسی اڑتی ہوئی UFO کے کریش ہوئے ہوئے ٹکڑے تھے۔ آٹھواں واقعہ ایک بہت ہی دلچسپ لیکن تھوڑا سا اداس کر دینے والا واقعہ ہے، اور سچ کہوں تو کافی عرصے سے یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے شیئر کرنے کا کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ واقعہ 1803 کے جاپان میں پیش آیا۔ اس واقعے کی بھی ہمارے پاس السٹریشنز موجود ہیں، اور میں آپ کو اس کے چاروں بڑے حوالہ جات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کا پہلا حوالہ اسی دور کی لکھی ہوئی ایک بہت بڑی کتاب توئن شوشیتسو ہے، کہ جو جاپنیز تاریخ کی واقعات پر سب سے بڑی کتاب ہے۔ دوسرا حوالہ اس واقعے کے 10 سال بعد لکھی جانے والی ایک کتاب ہیوریو کیشو ہے، کہ جو آج بھی جاپنیز ڈائٹ نیشنل لائبریری کے اندر محفوظ مل جائے گی۔ اس واقعے کا تیسرا حوالہ اومینو چیری، کہ جس میں اس واقعے کی تصاویر اور اس میں موجود ایک ایک تفصیل تک بیان کی گئی ہے۔ اور پھر چوتھا حوالہ اس علاقے کی ایک لوکل ملکہ اوشوکو زاکی کی پرسنل ڈائری ہے، کہ جس میں یہ واقعہ کسی افسانے کی طرح نہیں بلکہ ایک پروفیشنل رپورٹ کی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 22 فروری 1803 کی ایک صبح جاپان کے مشرقی ساحل پر مقامی ماہی گیروں نے سمندر میں تیرتی ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ پہلے تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی کشتی ہے، لیکن اس چیز کی شیپ دنیا میں موجود کسی بھی کشتی سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ ایک گول پیالہ ٹائپ کوئی شے، کہ جسے ماہی گیروں نے ایک برتن کا نام دیا تھا۔ اس چیز کا نچلا حصہ لوہے کا بنا تھا، کہ جس پر پیتل کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا اوپری حصہ لکڑی کا بنا تھا، کہ جس میں شیشے یا پھر کسی طرح کے کرسٹلز کی کھڑکیاں لگی تھیں۔ اور اس عجیب ویسل پر کسی نامعلوم زبان میں ایسی عبارات اور نقوش کنندہ تھے کہ جنہیں کوئی بھی مقامی شخص پڑھنے سے قاصر تھا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس ویسل کے اندر سے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان خاتون باہر نکلی، کہ جس کی عمر بمشکل 18 یا پھر 20 سال کی ہوگی، مگر اس کا حلیہ مقامی لوگوں کے لیے سراسر اجنبی تھا۔ سفید رنگ، سرخ اور سفید بال، اور انتہائی نفیس مگر کسی اجنبی کپڑے سے بنا ہوا لباس، اور وہ ایک ایسی زبان بول رہی تھی کہ جو جاپنیز مچھیروں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ڈبہ بھی تھا، کہ جسے وہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھی۔ کسی کو بھی وہ اپنے اور بالخصوص اپنے ڈبے کے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، کہ جیسے اس ڈبے کے اندر اس کی کوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو۔ جب ماہی گیروں نے یہ دیکھا کہ وہ اس خاتون کو نہ تو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کسی طرح سے اسے دوبارہ اس کے اپنے ہی ویسل میں بٹھا کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ وہاں موجود گاؤں اور ارد گرد کے علاقوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور لوگوں میں طرح طرح کی اسپیکولیشنز شدت پکڑ گئیں۔ مثلاً یہ کہ وہ کسی دور دراز کے ملک کی کوئی شہزادی ہوگی، کہ جسے محبت کے جرم میں اس کے ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اور اس صندوق کے اندر شاید اس کے محبوب کا سر ہوگا۔ الغرض بہت سی افواہیں اور اسپیکولیشنز پھیل گئی، لیکن انتہائی احتیاط اور محنت کے ساتھ میں نے ان تمام افواہوں میں سے سچ کو جاننے کی کوشش کی، کہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات کہ 1803 یعنی جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جاپان میں سکوکو دور چل رہا تھا۔ سکوکو کا مطلب ہوتا ہے ایک بند ملک۔ سکوکو جاپان کی تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ مگر انتہائی سخت دور تھا، کہ جو 214 سال تک چلا تھا، اور اس دوران پورے جاپان میں صرف ایک پالیسی تھی کہ نہ تو کوئی جاپان آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جاپان سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر کوئی باہر چلا بھی گیا تو واپسی پر اسے صرف ایک ہی سزا ملے گی، اور وہ ہوگی سزائے موت۔ اس وقت حال یہ تھا کہ ہر وقت جاپان کے سمندروں میں شاہی سپاہی جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سمندروں میں پیٹرول کرتے پھرتے تھے،
تاکہ کسی بھی آنے اور جانے والے کو وہیں روک دیں۔ اور اتنی سخت پالیسی کی وجہ کیا تھی؟ پورچگل اور اسپین سے نکلے پادری کہ جو پوری دنیا میں کرسچینٹی کا پرچار کرتے پھر رہے تھے۔ دنیا کے لوگ جوک در جوک کرسچینٹی کے اندر کنورٹ ہو رہے تھے۔ چنانچہ جاپان کے حکمرانوں میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے باہر سے آنے والوں کو نہ روکا تو سالوں کے اندر اندر جاپان بھی ایک کرسچین اسٹیٹ بن جائے گا۔ چنانچہ اس پالیسی کو لے کر وہ اتنا سخت ہو گئے کہ 1640 میں ایک مرتبہ پورچگل کا ایک جہاز جب جاپان پہنچا تو اس وقت اس میں 74 افراد تھے، اور اس پالیسی کے تحت انہوں نے 74 میں سے 61 لوگوں کے وہیں سر اڑا دیے، صرف 13 لوگوں کو زندہ چھوڑا تاکہ وہ پورچگل واپس جا کر یہ پیغام دیں کہ دوبارہ جاپان کبھی مت آنا۔ تو ایک ایسا دور کہ جب جاپان بالکل بند تھا اور وہاں ایک پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا تھا، ہمہ وقت رائل گارڈ سمندروں میں پیٹرول کرتے پھر رہے تھے۔ تو ایسے میں اس طرح کسی 18-20 سال کی لڑکی کا کسی کشتی میں بیٹھ کر گھومتے پھرتے رہنا، اور وہ بھی تب کہ جب وہ ایک جاپنیز بھی نہ ہو، تو یہ ایک بہت ہی ناممکن سی بات لگتی ہے، اور کہ جو ثابت کرتا ہے کہ وہ لڑکی وہاں کی تھی ہی نہیں، شاید اس دنیا کی بھی نہیں تھی۔ اور اسی لیے گاؤں والوں کو بھی یہ لگا کہ وہ اس عورت کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس طرح ان پر بھی الزام آ جائے گا کہ انہوں نے کسی فورنر کو پناہ دی ہے۔ وہ لوگ ڈر گئے کہ اب ہماری تحقیقات ہوں گی، اخراجات ہوں گے، سوالات ہوں گے، اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور اسی لیے انہوں نے دوبارہ سے اس لڑکی کو اس کے اپنے ہی ویسل میں بٹھا کر سمندری لہروں کے حوالے کر دیا۔ آج پبلک ڈومین ریویو کے مطابق یہ سلوک انسانی لحاظ سے تو تھوڑا سا ظلم ہی لگتا ہے، لیکن ان لوگوں نے تقدیر سمجھ کر یہی کر دیا۔ وہ اڑتی ہوئی نامعلوم چیز، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ تیرتی ہوئی نامعلوم چیز کہ جس کی شکل حیرت انگیز حد تک آج کی UFO سے ملتی ہے، کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی، یہ بات آج تک ایک معمہ ہے۔ اور اس کا ذکر آپ کو جاپان کی تاریخ میں اتسورو بنے یعنی کھوکھلی کشتی کے نام سے مل جائے گا۔ نواں واقعہ کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور اس کے عینی شاہدین میں سے کچھ آج بھی زندہ اور سلامت ہیں۔ یہ واقعہ 2 اپریل 1966 کو آسٹریلیا کے ایک شہر میلبرن اور میلبرن کے ایک اسکول ویسٹ ہال میں پیش آیا تھا، اور اس وقت 200 سے زیادہ بچوں نے، کہ جو آبویسلی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کے اساتذہ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا، اور وہ آج بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ یہ ان کا کوئی وہم نہیں تھا۔ اس وقت یہ خبر آسٹریلیا کے بڑے ٹی وی چینلز مثلاً GTV9 میں بھی چلی تھی، اور آج بھی اس واقعے کی تفصیلات آپ کو آسٹریلین نیشنل آرکائیوز کے اندر مل جائیں گی۔ بچے بتاتے ہیں کہ دن 11 بجے کا وقت تھا اور ہم سپورٹس کے لیے باہر گراؤنڈ میں موجود تھے کہ اچانک سے آسمان پر چاندی کی جیسی چمکتی ہوئی ایک عجیب گول پلیٹ نمودار ہوئی کہ جو ایک جہاز کی جتنی بڑی لگ رہی تھی، مگر کسی چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز قریب موجود ایک کھیت کے اندر اتر گئی، اور ہم میں سے بہت سارے بچے اسکول کی دیوار پھلانگ کر اسے دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ کئی منٹس تک وہ چیز اپنی جگہ پر رکی رہی، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ 5 جہاز ہیں کہ جو دور سے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور اسی منظر کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چیز ہوا میں اٹھی اور پلک جھپکتے ہی آسمان کے اندر غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس لیے اتنا اہم ہے کیونکہ عموماً اس طرح کے واقعات میں 1 یا 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کے تو 200 سے زیادہ گواہ موجود ہیں کہ جن میں بچوں کے علاوہ ان کے پڑھے لکھے اور سنجیدہ اساتذہ بھی شامل ہیں۔ 10واں اور سیکنڈ لاسٹ واقعہ ملٹری ریکارڈز کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم مانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ بھی امریکہ نہیں بلکہ ایران کے شہر تہران میں ہوا تھا، اور اسے دیکھنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ انتہائی تربیت یافتہ ایئر فورس کے لوگ تھے کہ جن کے نام اور رینکس تک معلوم ہیں۔ 19 ستمبر 1976 کی بات ہے کہ رات کے 12:30 بجے تہران کے آسمان میں ایک انتہائی روشن چیز دیکھی گئی۔ اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایئر فورس نے ایک F-4 جیٹ جہاز بھیجا، لیکن جلدی ہی کسی میکینیکل پرابلم کی وجہ سے وہ جہاز زمین کے اوپر واپس آ گیا۔ لیکن پھر ایک اور جہاز F-4 فینٹم 2 کہ جسے پرویز جعفری نامی ایک پائلٹ اڑا رہے تھے، وہ اس چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اوپر بھیجا گیا۔ پرویز بتاتے ہیں
کہ وہ چیز ہوا میں معلق کسی ستارے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کا رنگ مسلسل بدل رہا تھا، اور مجھے آرڈرز دیے گئے کہ میں اسے ڈسٹرائے کر دوں، لیکن ابھی میں اسے 25 میل دوری تھا کہ میرے تمام انسٹرومنٹس اور کمیونیکیشن سسٹمز جیم ہو گئے۔ کمیونیکیشنز بند، کنٹرول پینل بند، ویپن سسٹمز بند۔ خوش قسمتی سے صرف انجنز آن رہ گئے، ورنہ میرا جہاز کسی پتھر کی طرح نیچے آبادی کے اوپر گر جاتا۔ اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس بڑی چیز میں سے ایک چھوٹی مگر انتہائی روشن چیز نکلی ہے کہ جو تیزی سے میری طرف آ رہی ہے۔ اسے آتا ہوا کوئی میزائل سمجھ کر میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی کے ساتھ میرے جہاز تک پہنچ گئی اور میرے چکر کاٹنے لگی، ایسے کہ جیسے مجھے ایگزامن کر رہی ہو۔ اور پھر جس تیزی سے وہ آئی تھی اسی تیزی کے ساتھ وہ اپنی مدر شپ کے اندر واپس چلی گئی۔ یہ واقعہ اس قدر سنجیدہ اور مستند واقعہ ہے کہ اس کی رپورٹ ہائی کمانڈ تک بھی بھیجی گئی تھی۔ CIA نے بھی اس پر اپنی تحقیقات کی تھی، اور اس وقت ایران میں موجود امریکن ڈیفنس اتاشی نے اس واقعے کی رپورٹ تہران سے واشنگٹن ارسال بھی کی تھی۔ اس واقعے کی سب سے مستند رپورٹ DIA یعنی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی تھی، کہ جس کا عنوان ہے UFO فینومینن ان تہران، اور اس رپورٹ کا نمبر ہے IR6-846-013976، اور یہ واقعہ اس صدی کے سب سے زیادہ مستند اور ڈاکیومنٹڈ واقعات میں سے ایک ہے۔ اور پھر ہمارا 11واں اور آخری واقعہ 2010 میں چائنا کے شاوشان ایئرپورٹ کے اوپر دیکھے جانے والی ایک UFO کے متعلق ہے۔ 2010 میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ جس کا UFO ریسرچرز اکثر ذکر کرتے ہیں، کہ جب ہانگزو کے ایئرپورٹ کو ہوا میں معلق ایک پراسرار چیز کی وجہ سے مکمل بند کرنا پڑ گیا تھا۔ رات کے 8:45 بجے کی بات ہے کہ ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول کے عملے نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوا میں ایک ایسی عجیب، لمبی اور تیز چمک والی کوئی چیز معلق ہوئی ہے کہ جو نہ تو کوئی ہیلی کاپٹر ہے اور نہ ہی کوئی جہاز، اور حیرت کی بات کہ وہ چیز ریڈار کے اوپر بھی نہیں دکھائی دے رہی، لیکن ایئرپورٹ کا تمام عملہ ویژولی اپنی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ پا رہا ہے۔ اور پھر اچانک انتہائی تیزی کے ساتھ وہ چیز اپنی جگہ بدلنے لگی اور یکدم تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جا کر غائب ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا وہ میں تھوڑا آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ UFOs کے پاس صرف امریکہ کا ہی ویزا نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو تب سے دیکھی جا رہی ہیں کہ جب امریکہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ UFOs کی بات ہو تو امریکہ کا نام سب سے زیادہ آتا ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، دا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ۔ امریکہ میں قانون ایسا ہے کہ جسے دا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو عام عوام کو سرکاری فائلز تک رسائی دیتا ہے۔ امریکن قانون کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کر رہی ہے، لہٰذا عوام کو بھی یہ جاننے کا پورا حق حاصل ہے کہ سرکاری اداروں میں کیا ہو رہا ہے، پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور کسی خاص واقعے کے متعلق حکومت کی رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی رپورٹ کے متعلق جاننا چاہے تو وہ ایک درخواست جمع کروائے گا، اور قانونی طور پر متعلقہ ادارہ پابند ہو جاتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر وہ اس شخص کو اپنی معلومات فراہم کرے، اور اگر وہ معلومات فراہم نہیں کر سکتا تو پھر کوئی ٹھوس قانونی وجہ بھی دے۔ تو یہ قانون وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ UFOs ریسرچ میں سب سے زیادہ نام امریکہ کا آتا ہے۔ وہاں کے پائلٹس اور آفیسرز جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو قانوناً وہ اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں، جبکہ باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ سوویت یونین میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قدر رازداری اور سختی ہوا کرتی تھی۔ مڈل ایسٹ میں تو خیر آج بھی بہت سختی ہے، یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال وہاں بہت زیادہ سخت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری UFOs امریکہ ہی پہنچ جاتی ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ وہاں ان کے بارے میں شور مچانے کی آزادی زیادہ ہے۔ دوسری وجہ ریڈارز اور مانیٹرنگ سسٹمز۔ دیکھیے سادہ سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ امریکہ کا ہے، اس وقت $930 ارب۔ ہمارا بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہے؟ 100 گنا کم، یعنی صرف $9 ارب۔
تو 930 ارب ڈالرز کے بجٹ کے ساتھ ان کے پورے کا پورا ملک ہی سینسر، سیٹلائٹس، ریڈارز اور سرویلنس سسٹمز کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو بجلی کسی تیزی کے ساتھ موو کرتی ہو، بہت مشکل ہے کہ وہ کسی عام ملک کے کسی پرانے سے ریڈار پر دکھائی دے جائے، لیکن ایک اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ ان کے جدید اور مہنگے ریڈارز ان چیزوں کو زیادہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ مچھلیاں تو پورے سمندر میں موجود ہیں، لیکن پکڑی صرف وہاں جائیں گی کہ جہاں پر ایک جال بچھا ہوگا، اور اس وقت انہیں پکڑ لینے کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا جال امریکہ میں بچھا ہے، ورنہ یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو صرف 11 واقعات سنائے ہیں، حالانکہ اگر میں آپ کو وہ تمام واقعات سنانے بیٹھوں کہ جو ہمارے علاقے یعنی بر صغیر سے لے کر افریقہ تک دیکھے گئے ہیں، تو کئی قسطیں تو صرف انہی واقعات کے اندر گزر جائیں گی۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ امریکہ میں واقعات اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پر سرویلنس زیادہ ہے۔ اور اب معترضین کا سب سے فیورٹ سوال کہ اب یہ واقعات کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے جب کبھی یو ایف اوز کے متعلق پوسٹ کیا ہے تو یہ کمنٹ ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے کہ فرقان ذرا یہ تو بتائیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے یو ایف اوز نظر آنا بند کی ہو گئی ہیں، یعنی کہ وہ طنز کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اب ان رپورٹس میں کمی نہیں بلکہ سینکڑوں گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج اس وقت انٹرنیٹ پر ہر روز اپروکسیمیٹلی 4000 سے زیادہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دکھائی دے رہی ہوتی۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم ہر ویڈیو کو فیک قرار دے دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص اپنے موبائل سے ایک صاف ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی فوراً سے ہم اسے فیک کہہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز کہ موبائل کیمرہ شادی اور ولیمے کی فوٹوز کھینچنے کے لیے تو ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی چیز آسمان میں 50,000 فٹ کی بلندی پر رات کے وقت سینکڑوں میل کی رفتار سے بھاگتی چلی جا رہی ہے تو وہاں پر آپ کا چھوٹا سا کیمرہ کیا کرے گا؟ اس لیے آج بھی جو سیریس کیسز ہیں وہ موبائل فون کیمرہ سے نہیں بلکہ ریڈارز، انفراریڈ سینسرز اور ملٹری سورسز کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا۔ تیسری وجہ کہ یہ بات سچ ہے کہ اس وقت دنیا میں اربوں کیمراز موجود ہیں، لیکن کیا وہ اربوں کیمراز سارے کا سارا وقت آسمان کی طرف لگے یو ایف اوز ڈھونڈ رہے ہیں؟ آف کورس ناٹ۔ ان میں سے زیادہ تر کیمراز آپ کی جیبوں میں خاموش پڑے ہیں، باقی آپ کی سیلفیز کھینچ رہے ہیں، اور چند ایک آپ کی منگنی کی فوٹوز کھینچ رہے ہوں گے، لیکن جب بات یو ایف اوز کی ہو تو وہ محض سیکنڈز کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب تک عام آدمی موبائل نکالتا ہے، اسے ان لاک کرتا ہے، اپنا کیمرہ کھولتا ہے، پھر اسے زوم کرتا ہے، پھر اس پہ ایک سونا سا فلٹر لگاتا ہے، تب تک یو ایف او کراچی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ وہ کبھی آپ کا انتظار نہیں کرتا کہ پہلے آپ پاس ورڈ لگا کر موبائل کھولیں اور پھر میری فوٹو کھینچیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ دیکھیں، ہر ملک میں کلچر آف ڈسکلوجر امریکہ جیسا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پریس لیکس، ویسل بلوئنگ، ڈی کلاسیفیکیشن آف فائلز اور فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جیسی چیزیں ہیں، جبکہ باقی ممالک میں ان چیزوں کے حوالے سے پالیسیز کافی زیادہ مختلف ہیں۔ 11ویں واقعے میں نے آپ کو چائنا کے ایئرپورٹ پر یو ایف اوز نظر آنے کے متعلق بتایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی سال انر منگولیا میں بھی آسمان کے اندر بڑی ہی زبردست چیزیں دیکھی گئی تھیں، لیکن چائنا والے اس کیس کو چائنیز اتھارٹیز نے فوراً سے ٹیک اوور کر لیا۔ سوشل میڈیاز پر سے ویڈیوز غائب ہونا شروع ہو گئی اور بالآخر یہ کیس عوام کی پہنچ سے مکمل باہر ہو گیا۔ آسمان میں نظر آنے والی چیزوں کو لے کر چائنا کی پالیسیز سب سے زیادہ سخت ہیں، اور اسی طرح فارمر سوویت یونین یعنی رشیا کی پالیسیز بھی۔ اس وقت اگر کہا جائے کہ امریکہ سے کہیں زیادہ ڈیٹا رشیا کے پاس ہوگا تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہے۔ وہاں ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دی بلیو فولڈر کہتے ہیں، اور جس کے اندر ہزاروں ایسی دستاویزات موجود ہیں کہ جن پر انتہائی سخت رازداری کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ وی کین اونلی امیجن کہ بلیو فولڈر کی ان فائلز کے اندر کیسی کیسی حیرت انگیز معلومات ہو سکتی ہیں، اور کہ جو شاید کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گی۔ اور پھر تیسری وجہ کہ جو خارج از امکان نہیں ہے۔ آپ کو جاپان میں ہونے والا اتسورو بونے واقعہ یاد ہے؟ اس وقت جاپان کے مچھیروں نے اس چیز کو ایک نوجوان عورت کی صورت میں مٹیریلائزڈ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت یہ چیزیں مادی حالت میں دکھائی دے جاتی تھیں،
کیونکہ انسان بھی انہیں پکڑنے کے اوپر اتنا قادر نہیں تھا۔ لیکن جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ویسے ویسے اب شاید یہ مخلوقات بھی جان چکی ہیں کہ ہم میں انہیں قید کر لینے یا پھر نقصان پہنچانے کی صلاحیت آ چکی ہے، لہٰذا وہ بھی اب کھل کر ہمارے سامنے مٹیریلائز ہونے کے بجائے ہم سے دور رہنا پسند کرتی ہیں۔ اور سچ کہوں تو اس تھیوری کے پیچھے ایک بہت ہی حقیقی اسٹڈی موجود ہے۔ ایک مفروضہ ہے کہ جسے دی زو ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم جنگل کے جانوروں کو دور سے دیکھتے ہیں تاکہ نہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں اور نہ ہی ہم انہیں نقصان پہنچائیں، تو اسی طرح یہ مخلوقات بھی ہمارے قریب آنے کے بجائے اب ایک فاصلے پر رہ کر ہمیں آبزرو کرتی ہیں۔ دی آئس ایج کا ایک پرندہ تھا ڈوڈو، کہ جو صرف اس لیے دنیا سے معدوم ہو گیا کہ اس نے انسان سے فاصلہ رکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ مخلوقات کی جو یہ بات جان گئی تھی کہ انسان ہمارے وجود کے لیے خطرہ بنے گا، وہی مخلوقات کامیابی کے ساتھ سروائیو کر گئیں۔ ہرن، لومڑیاں، وائلڈ بورز، ہاتھی، بگ کیٹس، 72 جانور ایسے ہیں کہ جنہیں ریسرچ کے دوران دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے انسان سے دور رہنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سٹڈیز 2022 میں ہوئی تھیں اور ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہنٹڈ سپیشیز انسان کے ساتھ ٹیمپورل اوائڈنس کرنے لگ گئی ہیں، یعنی وہ جانور کہ جن کا انسان شکار کرتا ہے انہوں نے اس وقت باہر نکلنا سیکھ لیا ہے کہ جب انہیں یقین ہو جائے کہ قریب میں کوئی انسان نہیں ہوگا۔ کبھی وہ رات میں باہر نکلتے ہیں کہ جب انسان ایکٹیو نہیں ہوتا، کبھی وہ انسان کے چلنے والے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں کہ جہاں انسان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور کبھی وہ گیم ریزروز ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان ان کا شکار کھیلتا تھا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب شاید ان چیزوں نے انسانوں سے دور رہنا سیکھ لیا ہے۔ اور اب ایک بہت ہی زبردست سوال کہ کیا ہمیں اسلامی روایات میں بھی اس نیچر کے واقعات ملتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر وہ کون سے واقعات ہیں؟ یہاں سے آگے ہم اڑتے ہوئے نامعلوم اجسام کے متعلق ایک اسلامک پرسپیکٹو بھی دیکھیں گے۔ ہم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بابت بھی بات کریں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں آسمانوں کے لیے جمع جبکہ زمین کے لیے واحد کا صیغہ کیوں آتا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ زمینیں واقعی 7 ہیں تو کیا ان میں بھی دوسری مخلوقات ہو سکتی ہیں، اور کیا کبھی کلاسیکل مسلمانوں نے بھی ان کے متعلق کچھ لکھا ہے۔ لیکن آج کی قسط اب بس یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر ہاں تو پھر آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجیے گا کہ ایک تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ دلچسپ معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینٹ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ان علمی ویڈیوز کو اسی طرح آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔